مئی کی سازش میں خواتین، مرد، سیاسی جتھا، کچھ فوجی اور ان کے خاندان شامل تھے۔ 9 مئی کی سازش کرنے والوں کی کوشش تھی کہ فوج کا تختہ الٹ دیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ 9 مئی کی سازش کرنے والے پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی چاہتے تھے۔ تو دوسری جانب سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ میرے وزارت خزانہ کے دور میں دکانوں پر ٹیکس اندرونی سیاست کی وجہ سے نہ لگ سکا۔ 22 لاکھ دکانیں ہیں، صرف 30,000 ٹیکس دیتی ہیں۔ زراعت پر انکم ٹیکس کی بات کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا، یہ ٹیکس لگائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، البتہ پراپرٹی پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ لوگ فائلیں بیچ خرید رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈسٹری لگانے کے لیے مختلف NOC مانگے جاتے ہیں۔ انڈسٹری لگانا مشکل اور ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگانا آسان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے 5 ناموں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سیاستدان کو منتخب کیا جائے گا، جس کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ اس سلسلے میں انہیں کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اتحادی جماعتیں مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گی۔ میرے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہو جانے چاہیے۔ وزیر دفاع نے ایک بار پھر واضح کیا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے خود اس کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کسی بھی فورم پر ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ نگراں وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے 5 نام ان سے شیئر کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے۔ ایک بیان میں سینیٹر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت پر اعتراض ہے اور پیپلز پارٹی کو نگراں حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر بھی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ابھی چل رہی ہے، نہیں پتہ چل رہا کہ نگراں ہے یا منتخب۔ پی پی ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکشن 230 میں ترامیم پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نئے معاہدے منتخب حکومت کرے گی۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار کا نام نہ نون لیگ نے دیا، نہ اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار اور اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ اس بار RTS نہ بیٹھے۔ نگراں حکومت میں سیاسی لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی حکومت کے چیئرمین FPR شبر زیدی نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہتی تو مدت ختم ہونے تک ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا۔ گفتگو کرتے ہوئے شبر زیدی نے کہا، ہم چیئرمین PTI کو مشورہ دیتے تھے مگر وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ نون لیگ کے اراکین کے ٹیکس کی فائلیں مانگی جاتی تھیں۔ PTI حکومت کے چیئرمین FPR شبر زیدی نے کہا کہ شہزاد اکبر ایک صوفے پہ بیٹھ جاتے تھے، چیئرمین PTI انہیں بلاتے اور کہتے تھے کہ شہزاد یہ کہہ رہا ہے تو بتاؤ کیا کرنا ہے۔ شبر زیدی نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین PTI کو ملک کی خراب معیشت کا بتایا، مشورے دیے لیکن وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ شبر زیدی نے مزید بتایا کہ انہوں نے ملتان کے بڑے زمیندار کو نوٹس بھیجا تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 40 ارکان اسمبلی آ گئے۔ نصر اللہ دریشک نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ تمباکو مافیا کو ٹیکس نیٹ میں لانے لگے تو اسد کیسر کے ساتھ MNAs آ گئے اور کہا کہ وہ ٹیکس نہیں دے سکتے۔ قبائلی علاقوں میں اسٹیل ری رولنگ ملز پر ہاتھ ڈالا تو فاٹا کے 20 سینیٹرز چیئرمین تحریک انصاف کے پاس پہنچ گئے کہ شبر زیدی کو روکیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعلیٰ KP محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ KP پرویز خٹک کی نئی جماعت PTI پارلیمنٹیرینز میں شمولیت پر کارروائی کرتے ہوئے PTI نے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا۔ محمود خان کے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ارکان ولسن وزیر اشتیاق عمر، اقبال وزیر، یعقوب شیخ اور شفیق آفریدی کو بھی تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گرد سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے اقوام متحدہ کی کمیٹی نے رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کمیٹی کی رپورٹ 25 جولائی کو سلامتی کونسل کو پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کالعدم TTP القاعدہ کے ساتھ الحاق کی کوشش کر سکتی ہے۔ کالعدم TTP جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے القاعدہ سے الحاق کر سکتی ہے اور کالعدم TTP پر غیر ملکی عسکر پسند گروہوں کو متحد کرنے کا پلیٹ فارم فراہم کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم TTP نے افغان طالبان کے برسر اقتدار ہونے کے بعد سے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ ایک رکن ریاست نے القاعدہ اور کالعدم TTP کے انضمام کے انعقاد کی
نشاندہی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے حملوں کے حوالے سے کالعدم ٹی ٹی پی کو القاعدہ رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ افغان صوبے کنڑ میں مختلف دہشت گرد گروہوں کے تربیتی کیمپوں کو ٹی ٹی پی بھی استعمال کر رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں واقع علاقوں پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کی خواہش مند ہے اور کالعدم ٹی ٹی پی کی توجہ سرحدی علاقوں میں اہم اہداف پر مرکوز رہی ہے۔ امریکہ نے نائجر میں بغاوت کے بعد اقتدار سے نکالے جانے والے معزول صدر محمد بازوم کو اپنے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ نائجر میں صدر بازوم کو ان کی اپنی گارڈز یونٹ کے سربراہ نے اقتدار سے الگ کیا اور ملک میں فوجی بغاوت کے بعد جنرل عبدالرحمان چیانی نے خود کو سربراہ مملکت قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلکن نے معزول صدر کو گرفتار کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل سے سینکڑوں ملین ڈالر کی امداد کو خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے معزول صدر کو ایک بار پھر مکمل تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نائجر میں آئین اور جمہوری حکومت کی بحالی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ لاہور قلندر اور زمبابوے کرکٹ نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت آئندہ چند سالوں کے لیے زمبابوے کرکٹ کا نیا مرکز قلندرز ہائی پروفیشنل سینٹر لاہور ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت حال میں زمبابوے میں منعقدہ کامیاب پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 8 باصلاحیت کھلاڑی ستمبر میں لاہور پہنچیں گے۔ یہاں وہ ہائی پروفیشنل سینٹر لاہور میں مکمل تربیت حاصل کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت زمبابوے انڈر 19 اور زمبابوے ویمنز کرکٹ اسکواڈ بھی آئندہ ماہ لاہور پہنچیں گے، جہاں وہ بالترتیب دورہ بنگلہ دیش اور دورہ سری لنکا کی تیاریوں کے سلسلے میں تربیتی کیمپ میں شرکت کریں گے۔ معاہدے کی تیسری شق کے مطابق زمبابوے کرکٹ کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہرارے میں قلندرز ہائی پروفیشنل سینٹر کا قیام کیا جا رہا ہے، جہاں کھلاڑیوں کو مکمل تربیت فراہم کی جائے گی۔ لاہور قلندرز زمبابوے میں ٹیپ بال کرکٹ کے لیے بھی جامع منصوبہ بندی کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔